سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں نا اتفاقی مت کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر کی ہیں، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم جس وقت کہ تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس کے فضل سے، اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تھے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر، فانقذکم منہا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی، کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتے رہتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر رہو۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آیت کا پہلا حصہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، تو اللہ کی رسی سے مراد، اس حبل اللہ سے مراد کیا تھا، اس کے متعلق گفتگو ہوئی۔ آج ہم اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے۔ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ متفرق طور پر نہ ہو، گروہ در گروہ بن کے نہ رہو، فرقہ بندی میں مت پڑو۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو آپس میں ایک قوت مجتمعہ کے طور پر، کہ مسلمانوں کی ایک اپنی قوت و شان و شوکت ہو، اس کے لیے دو اصول بیان کیے تھے۔ پہلا اصول تقوی ہے، جس کا ہم نے تفصیلی ذکر کر دیا، اور دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم باہمی اتفاق کے ساتھ رہو، تمہاری آپس میں نہ اتفاقی نہ ہو، فرقوں میں بڑھ جانا، گروہوں میں بڑھ جانا، جماعتوں میں تقسیم ہو جانا، یہ اس طریقے سے تم نہ رہو۔ اگر تم اس طرح جماعتوں اور گروہوں کے اندر بٹ جاؤ گے تو تمہاری قوت کیا ہو جائے گی، تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا، تمہاری قوت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بکھر جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اب اس قوت کے اوپر، اس اتفاق کے اوپر اکٹھا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک اصول دے دیا ہے کہ اگر اس چیز کو تھامے رکھو گے تو تم سب ایک چیز پر مجتمع رہو گے، تمہارا آپس میں اتفاق رہے گا۔ ورنہ دنیا کے اندر دیکھا گیا ہے کہ لوگ مختلف چیزوں کی وجہ سے آپس میں
ان کے گروہ بنتے رہے. کہیں قبائلوں کی بنسبت تھا کہ تم فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والے، تم فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والے. کہیں جناب اعلیٰ اس طریقے سے تھا کہ تم فلاں، یعنی کہ تم عرب سے تعلق رکھنے والے، تم عجم سے تعلق رکھنے والے. اور کہیں پر جناب اعلیٰ عصبیت کی بنا پر کہ تم فلاں، مثال کے طور پر تمہارا تعلق پنجابی اس زبان سے، تمہارا تعلق سندھیوں کے ساتھ ہے وغیرہ ذالک. لیکن اسلام نے بتایا کہ تم آپس میں ایک چیز کے اوپر متفق ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اب دنیا کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی دنیا کے اندر جماعتیں ہیں، ان سب کا اس بات کے اوپر تو اتفاق ہے کہ جی آپس میں اتفاق ہونا چاہیے. سب اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپس میں اتفاق ہونا چاہیے. لیکن اتفاق کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہی ہمارے اندر نہیں ہے. اب ظاہر ہے اگر انسان آپس میں مل کر مثال کے طور پر اتفاق کرنا چاہیں، ہر انسان کا ذہن، سوچ، دماغ، ٹھیک ہے نا، اس کا زاویہ اور اس کا پوائنٹ آف ویو دوسرے سے قدرے مختلف ہے. دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے. اس کی سوچ الگ، اس کی سوچ الگ، اس کا سوچ کا زاویہ الگ، اس کے سوچنے کا طریقہ الگ، اس کے اصول الگ، اس کے مفادات الگ. اس کی سوچ، اس کا زاویہ، اس کے مفادات الگ الگ ہیں. آپ اس میں کیسے اتفاق ہو سکے؟ اس باہمی اتفاق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز دیا، ایک اسلوب دیا کہ وہ اسلوب کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اس قرآن کے اوپر تم اکٹھے ہو جاؤ تو تمہارے سارے باہمی اختلاف کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلوشن دیا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل دیا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ تم اس قرآن کو کیا کر لو؟ تھام لو تو تمہارے باہمی اختلاف کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پر محترم سامعین اکرام فرمایا ولا تفرقوا. قرآن مجید میں جا بجا اس فرقہ اور گروہی بندے کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ اس طرح نہیں ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جو لوگ تفرقہ بازی کرتے ہیں گروہ در گروہ، لست منہم شیء، ان کی کوئی اسلام میں یا ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. کہیں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ شریعت، یہ صراط مستقیم ہے، اسی کے اوپر چلتے رہو. اور آپ اس میں گروہ بندی کے اندر نہ پڑھو. ٹھیک ہے نا، کہ اگر تم اس طرح کے پڑھو گے تو تم بٹ جاؤ گے، اس راستے کو چھوڑو گے تو تمہارے درمیان گروہ، اختلاف، یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ پیدا ہو جائیں گی. تو قرآن مجید نے اس بات کے اوپر کیا ہے؟ بہت زیادہ زور دیا ہے. محترم سامعین اکرام، اب یہاں پر دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تفرقہ بازی ہے، حالانکہ وہ تفرقہ بازی نہیں ہے، وہ اختلاف رحمت ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، ایک چیز ہے اصولوں کے اندر اتفاق ہونا. دنیا کے بڑے بڑے جو مذاہب ہیں، جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں، چاہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، کچھ اصول ایسے جن کے درمیان میں اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہونی چاہیے، وقت کے نبی کو ماننا چاہیے، اور اس قسم کی چیزیں باہمی اتفاق کے ساتھ طے کی جا سکتی اور ہیں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، کچھ اصول ہیں. اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ادیان کے اندر کچھ فروعی اختلاف. ادیان کے اندر مثال کے طور پر سابقہ امتوں کے اوپر، کسی قوم کے اوپر اونٹ حرام تھا، کسی قوم پر حلال تھا. یہ فروعی دینوں کے اندر کیا ہے؟ اختلاف تھے. کہ کسی مذہب کے اندر دو بہنوں کو ایک ہی نکاح کے اندر اکٹھا کرنا حلال تھا، اس شریعت کے اندر کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے وغیرہ ذالک. تو یہ جو ہے یہ دینوں کے اندر فروعی اختلاف، یہ تفرقہ بازی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس شریعت کے اندر آ کر قرآن مجید کو سمجھنے کے اندر اگر کسی کو کچھ اپنے سوچ اور فہم کی بنیاد کے اوپر اس نے ایک مسئلہ اپنے اجتہاد کے اوپر لیا ہے اور دوسرے نے اس اپنے اجتہاد کے بلبوتے پر کوئی اور اس سے مسئلہ کیا ہے نکالا ہے، یہ بھی گروہی یا فرقہ بازی نہیں ہے، یہ دین کی وسعت ہے، یہ دین کی کیا ہے؟ وسعت ہے. مثال کے طور پر اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی چیزیں ثابت ہیں. نماز ہے، نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین بھی ثابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک رفع یدین بھی ثابت. احادیث کے اندر آمین بالجہر کا بھی ذکر، آمین بالسر کا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے.
اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ کا پڑھنا نہ پڑھنا، یہ سارا احادیث کے اندر کیا ہے موجود ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہیں یہ فرقہ بازی نہیں ہے، یہ دین کی وسعت ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو تا قیامت باقی رکھنا ہے۔ کسی نے ایک سنت کو اپنا لیا، کسی نے دوسری سنت کو اپنا لیا، یہ اس قسم کے اختلافات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر بھی موجود تھے۔ لیکن خرابی کی جڑ وہاں آتی ہے کہ جہاں پر آ کر انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں، یہاں پر آ کر کیا ہو جاتا ہے لڑائی اور فساد، کہ اپنی ہی بات کے اوپر، اپنی ہی چیز کے اوپر اڑ جانا کہ میں تو 100 نہیں ہوں، 110% کیا ہے ٹھیک ہوں، اور دوسرا جناب اللہ اتنا ہی غلط ہے۔ یہاں پر آ کر کیا ہو جاتا ہے اختلاف۔ ورنہ آپ حضرات دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کئی واقعات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے سارے جناب نماز جو ہیں وہ بنی قریظہ کے اندر جا کر پڑھیں گے، عصر کی نماز ادھر جا کر پڑھیں گے، ایک واقعے کے تحت آپ نے فرمایا۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چل پڑے۔ اب بعضوں نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا، تو بعضوں نے کہا کہ بھئی نماز جاتی ہے تو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے، ہم تو جا کے بنو قریظہ کے اندر ہی نماز پڑھیں گے، چاہے نماز رہتی ہی تو رہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب انہوں نے جا کر اپنی عصر کی نماز جو قضا ہو گئی تھی وہ بنی قریظہ کے اندر جا کر پڑھی، اور کچھ لوگوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ تم نماز قضا کر کے پڑھو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جتنا جلد از جلد ہو سکتا ہے تم بنی قریظہ پہنچ جاؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم عصر کی نماز رہتی تو رہتی چلی جائے۔ انہوں نے جناب وقت کے پر نماز پڑھی۔ اب نبی صلی اللہ تعالی، یہ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کو سمجھنے میں، اس کی تشریح کرنے میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق نماز پڑھی۔ کچھ لوگوں نے بنی قریظہ کے اندر قضا کر کے پڑھی، کچھ لوگوں نے راستے کے اندر پڑھ کے پھر آگے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو غلط تھا، تو صحیح تھا، تم نے ایسا کیوں کیا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا کہ ہر آدمی نے ہر ایک بات میں اجتہاد کیا ہے، اور مجتہد کو ایک اجر لازمی ملے گا، اور اس میں دو، یا اگر وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، صحیح کو ڈبل اجر مل جائے گا، جو غلط ہوگا پھر بھی اس کو کیا ہے ایک اجر تو لازمی ہی ملے گا۔ یہ جو اختلافات ہیں یہ گروہی یا مسلکی یہ نہیں ہے، یہ تو شریعت کا ایک طرح سے کیا ہے حسن ہے کہ شریعت نے مختلف اپرچونٹی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ آپ اس میں سے دیکھ لیجیے، یہ دیکھ لیجیے، یہ دیکھ لیجیے۔ تو فرمایا کہ ولا تفرقوا، کہ آپ اس میں تفرقہ بازی اس طور پر کہ ہر آدمی اپنی ضد اور اپنے عناد یا اس کے اوپر آ کر اڑ جائے، یہ شریعت نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ پھر انشاءاللہ اس سے آگے ہم چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔